أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى لكم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने सूरह अनफाल आयत नंबर 9 से आयत नंबर 20 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई। पहले हम आयत नंबर 14 तक तर्जुमा और तफसीर बयान करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास वक्त बाकी बचा तो इंशाअल्लाह बकिया हिस्सा जो हमने तिलावत किया है उसका भी तर्जुमा आपके सामने जिक्र करेंगे। इज़ तस्तगीसूना, इज़ जब, तस्तगीसूना तुम फरियाद कर रहे थे, तुम इस्तिगासा कर रहे थे, फरियाद कर रहे थे, रब्बकुम अपने रब से, फस्तजाबा, फस्तजाबा तो कबूल कर लिया उसने, लकुम तुम्हारे लिए, फस्तजाबा
قبول کر لیا اس نے لکم تمہارے لیے انی یہ کہ بے شک میں ممدکم تمہاری مدد کرنے والا ہوں، یہ کہ بے شک میں ممدکم تمہاری مدد کرنے والا ہوں بِأَلْفٍ 1000 کے ساتھ من الملائکتی فرشتوں سے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرنے والا ہوں مردفین جو لگاتار آنے والے ہیں، مسلسل یکی بعد دیگر آنے والے ہیں، لگاتار، ٹھیک ہے۔ مردف کا معنی ہوتا ہے لگاتار۔ تو ترجمہ ہوا کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری پکار جو ہے قبول کر لی، تمہارے پروردگار نے تمہاری پکار قبول کی کہ میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ وما جعلہ اللہ اور نہیں بنایا اسے اللہ تعالیٰ نے الا مگر بشرا خوشخبری، وما جعلہ اللہ الا بشرا اور نہیں بنایا اسے اللہ تعالیٰ نے مگر خوشخبری، ولتطمئن اور تاکہ مطمئن ہو جائے بھی اس کے ذریعے سے قلوبکم تمہارے دل، کیا چیز مطمئن ہو جائے؟ تمہارے دل اس کے ذریعے سے، اس خوشخبری کے ذریعے سے مطمئن ہو جائے۔ ومن نصر اور نہیں ہے النصر مدد الا مگر من عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، یعنی نصرت جو ہے، مدد جو ہے وہ تو اللہ کے تعالیٰ کے پاس سے ہی ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اذ یغشیکم جب ڈھانپ دی اس نے تم پر، اذ یغشیکم جب ڈھانپ دی اس نے تم پر النعاس اونگ، نعاس اونگ کو کہتے ہیں، امنتن امن کے لیے، منہ اس سے، منہ اس سے، وَيُنَزِّلُ اور وہ اتارتا رہا، وَيُنَزِّلُ اور وہ اتارتا رہا، علیکم تمہارے اوپر، من السماء آسمان سے، ماء پانی، لیطہرکم تاکہ وہ پاک کرے تمہیں، لیطہرکم تاکہ وہ پاک کرے تمہیں، بھی اس پانی کے ذریعے سے، ویذہب اور دور کرے یا دور لے جائے، عنکم تجھ سے، ذہب یذہب کا معنی ہوتا ہے جانا، ٹھیک ہے، یہ ثلاثی مجرد کا باب، عربک گرامر کی بات بتا رہا ہوں۔ اذہب یذہب اذہابا یہ باب فعال ہے، تو جب یہ ذہب فعل لازم ہے، جب یہ باب افعال میں جاتا ہے متعدی ہو جاتا ہے۔ ذہب کا معنی ہوتا ہے جانا، اور اذہب یذہب کا معنی ہوتا ہے لے جانا، ختم کر دینا، ٹھیک ہے۔ ویذہب اور لے جائے، عنکم تم سے، رجز الشیطان رجز گندگی، الشیطان شیطان کی، ولیربط اور تاکہ مضبوط کرے، باندھ دے، علی قلوبکم تمہارے دلوں پر، یعنی تاکہ تمہاری دلوں کو مضبوط کرے، ویثبت ویثبت اور جما دے، بھی اس کے ذریعے سے، الاقدام تمہاری قدموں کو، تمہاری قدموں کو اس کے ذریعے سے وہ جما دے۔ تو اس کا ترجمہ ہوا جب اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی طرف سے امن کے لیے اونگ ڈال دی، تمہیں پاک کرنے کے لیے آسمان سے پانی اتارا، اور تاکہ تم سے شیطان کی گندگی کو دور کرے، تمہارے دلوں کو مضبوط کرے، اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدموں کو مضبوط کرے۔ اذ یوحی
उस वक्त को याद करो यूही, जब यूही वो हुक्म दे रहा था, रब्बु का तुम्हारा रब जो है हुक्म दे रहा था इलल मलाइकति फरिश्तों को, अन्नी ये कि बेशक मैं माअकुम तुम्हारे साथ हूँ, फसब्बितू तो तुम जमाओ। यानी उस वक्त को याद कीजिए जब आपका रब फरिश्तों को यह हुक्म भेज रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, फसब्बितू तो तुम जमाओ, अल्लज़ीना उन लोगों को, आमनु जो ईमान लाए, यानी तुम उन्हें साबित कदम रहने का हुक्म दो जो अहले ईमान है, अहले ईमान को साबित कदम रहने का हुक्म दो। सउल्की अन करीब मैं डाल दूंगा, फी कुलूबी दिलों में, अल्लज़ीना उन लोगों के, कफरू जिन्होंने कुफर किया, क्या चीज डाल दूंगा, अर्रुअब रोब को, यानी मैं काफिरों के दिलों में रोब डाल दूंगा। फज़रिबू तो तुम मारो, फौक फौक का माना होता है ऊपर, अलानाक गर्दनों के, तुम गर्दनों के ऊपर मारो, वज़रिबू और तुम मारो, मिनहुम उनमें से, कुल्ल बनान हर पोर को, बनान जो है ये पोर को कहते हैं, ये उंगलियों वगैरह के जो पोर होते हैं पोर को बोलते हैं, ठीक है। वज़रिबू मिनहुम कुल्ल बनान, और उनमें से हर एक के हर पोर को मारो, यानी तुम उनकी गर्दनों पे मारो और उनकी हर पोर पर ज़र्ब लगाओ। ज़ालिका वो इस वजह से, बिअन्नहुम इस वजह से कि वो शाक़ू मुखालफत करने लगे अल्लाह की, व रसूल और उसके पैगंबर की, वमन युशाक़िक़िल्लाह और जो मुखालफत करेगा अल्लाह की और उसके पैगंबर की, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह ताला शदीदुल इक़ाब सख्त आज़ाब देने वाला है। फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब तो अल्लाह ताला सख्त आज़ाब देने वाला है। ज़ालिकुम ये तुम्हारी सजा है, फ़ज़ूक़ूहु तो तुम इसे चखो, व अन्ना और ये कि बेशक लिल काफिरीना काफिरों के लिए, आज़ाब अन्नार जहन्नुम का आज़ाब होगा, काफिरों के लिए जहन्नुम का आज़ाब होगा। ये इन आयात का तर्जुमा आपके सामने बयान कर दिया, बकिया 6 आयात जो है उनकी तिलावत कर दी, इंशाअल्लाह तर्जुमा फिर बाद में मौका मिला वो जिक्र कर देंगे। अभी पहले इन आयात की तफसीर आपके सामने बयान कर लेते हैं, ठीक है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। तर्जुमा समझ में आ गया आपको? बल्कि अगली आयत जो है उनका तर्जुमा भी बयान कर देते हैं, तफसीलात इतनी नहीं है इसमें, उम्मीद है कि तफसील हो जाएगी दोनों की, ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस सारे का तर्जुमा करते हैं ए ईमान वालो, ए वो लोगो जो ईमान लाए, ये लफ्ज़ी तर्जुमा है। इज़ा जब, लकी तुम मिलो, अल्लज़ीना कफरू काफिरों से, ठीक है, ये तो बामुहावरा करेंगे लेकिन लफ्ज़ी करेंगे, अल्लज़ीना वो लोग, कफरू जिन्होंने कुफर किया, ज़हफ़न मैदान जंग में, फला तुवल्लूहुम यानी जब तुम्हारी मुलाकात कुफ़ार के साथ हो जाए मैदान जंग में तो फिर क्या हुक्म दिया, फला तुवल्लूहुम तो मत फेरो, फला तुवल्लूहुम तो मत फेरो, अलअदबार तुवल्लूहुम तो मत फेरो उनसे, अलअदबारा अपनी पुश्ते, यानी पीठ फेर कर मत भागो, वमन युवल्लिहिम और जो कोई उनसे पीठ फेर के भागेगा, यौमइज़िन उस दिन, दुबुरहु अपनी पुश्त को, इल्ला मगर ये कि, मुतहर्रिफन हिला करने को, लिक़ितालिन क़िताल के लिए, क़िताल के हिला करने के लिए वो पीठ पैर के भाग जाए,
او متحیزن یا پناہ لینے والا ہو الی فئۃ ایک جماعت کی طرف. کیا مطلب ہوا اس کا کہ جو شخص اس دن ان کے سامنے سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے، ٹھیک ہے، سوائے اس کے کہ جنگ کے لیے کوئی حیلہ کر رہا ہو یا فوج کی پناہ میں آنا چاہتا ہو، متحیزن الی فئۃ فوج کی پناہ میں آنا چاہتا ہو، فقد باء تو یقیناً وہ لوٹا بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ تعالیٰ کی، تو وہ اللہ کا غضب لے کر واپس لوٹے گا. وَمَأْوَاهُ جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یعنی جو شخص بغیر کسی وجہ کے ان دو وجوہات کے علاوہ اگر پیٹ پھیر کے بھاگ جائے گا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کے لوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ تو تم نے قتل نہیں کیا ہم انہیں، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے قتلہم انہیں قتل کیا. وما رمیت اور نہیں تو نے پھینکا، اذ رمیت جس وقت تو نے پھینکا، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے رما پھینکا. ولیبلی المؤمنین اور تاکہ عطا فرمائے المؤمنین ایمان والوں کو، ولیبلی اور تاکہ عطا فرمائے المؤمنین ایمان والوں کو، منہ اس سے بلاء حسنہ اچھی نعمت، بہترین نعمت. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع خوب سننے والا، علیم جاننے والا ہے. ذالکم یہ تمہاری سزا جزا ہے، وان اللہ اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ موہین کمزور کرنے والا ہے، کید الکافرین کافروں کی تدبیر کو. ان تستفتحوا اگر تم فیصلہ طلب کرو، فتح طلب کرو، فقد جاءکم الفتح تو یقیناً آ چکی ہے یا آ چکا تمہارے پاس الفتح فیصلہ فتح. وَإِن تَنْتَهُوا اور اگر تم باز آ جاؤ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. وَإِن تَعُودُوا اور اگر تم دوبارہ لوٹو گے، نعود تو ہم بھی لوٹیں گے. وَلَن تُغْنِيَ اور ہرگز فائدہ نہیں دے گا عنکم تمہیں، وَلَن تُغْنِيَ اور ہرگز فائدہ نہیں دے گا عنکم تمہیں، فِئَتُکم تمہاری جماعت، شیئن کچھ بھی، ولو کثرت اگرچہ وہ بہت زیادہ ہو. وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ مع المؤمنین ایمان والوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے. الحمدللہ آیت نمبر 9 سے 20 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہو گئی ہے. ترجمہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے. تو جو بعد میں آئے ہیں وہ توجہ سے سنیے گا. انشاءاللہ دوبارہ بھی جو ہے ترجمہ آتا رہے گا تفسیر میں، تو اگر کوئی لفظ آپ سے مس ہو گیا ہو تو اس کا ترجمہ جو ہے انشاءاللہ وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے بعض واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے جن میں سے اس نے اہل ایمان کی مدد فرمائی، ان کے لیے اسباب پیدا کی اور پھر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. اذ تستغیثون ربکم اس بات کو اپنے سامنے رکھو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے، جب تم میدان بدر میں بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، تمہارے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں تھا، تمہارے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں تھا، سامان جنگ بھی نہیں تھا، نہ افرادی قوت تھی. تمہاری حالت ایسی تھی، سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام پر تمہاری مدد کی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ حالانکہ تم بہت ہی کمزور تھے. اذل ذلیل کی جمع ہے، ذلیل کا معنی کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ تم بہت ہی کمزور تھے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرما رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، اور آپ نے یہ بھی تسلی دی کہ اگر تم نے صبر و تقوی اختیار کیا تو پوری ضرورت پہ اللہ تعالیٰ 5000 فرشتے بھیج دے گا.
यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने उस वाक़ये की तरफ इरशाद फरमाया कि मैदान बदर में सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो छप्पर बना दिया था, आप उसमें सारी रात दुआएं मांगते रहे, अल्लाह ताला से फरियाद करते रहे कि परवरदिगार, तूने जो मदद का वादा फरमाया है उसे पूरा फरमा। आपने यहाँ तक अल्लाह के हुजूर अर्ज किया, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबा लन तुअबद फिल अर्ज़, हे अल्लाह, अगर तूने इस मट्टी भर जमात को हलाक कर दिया तो रोए ज़मीन पे तेरी इबादत करने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। तफसीली वाक़या पे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपके हाथ पकड़ लिए, फिर मना किया। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने इसी बात की तरफ इशारा कर दिया। इस दुआ के जवाब में फरमाया फस्तजाब लकुम, अल्लाह ताला ने तुम्हारी फरियाद को शरफ़ कबूलियत बख्शा। अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, अन्नी मुमिद्दुकुम, मैं तुम्हें इमदाद भेजूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बिअल्फिन मिनल मलाइकति, 1000 फरिश्तों के साथ जो लगातार आने वाले होंगे। तो मलाइका के नाजिल होने की गरज बयान करते हुए फरमाया वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुश्रा, नहीं बनाया अल्लाह ताला ने उसको मगर खुशखबरी, यानी अहले ईमान के लिए फरिश्तों का नुज़ूल उनकी फतह की खुशखबरी थी, और उससे ये भी मकसूद था वलितत्मइन्न बिही क़ुलूबुकुम, इसके ज़रिए तुम्हारी यानी मुसलमानों के दिलों को इत्मीनान हासिल हो। फरिश्तों का बराह रास्त जंग में हिस्सा लेना मकसूद नहीं था, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको इतनी ताकत अता फरमाई कि सारे काफिरों के लिए एक ही फरिश्ता काफ़ी था। लड़ाई करना वो तो मुकल्लफ इंसानों का काम है, नुज़ूल मलाइका तो सिर्फ मुसलमानों के इत्मीनान क़ल्ब के लिए था। अल्लाह ताला ने फरमाया वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, कि नहीं है मदद मगर सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला गालिब भी है, हिकमत वाले भी है। अपनी हिकमत के मुताबिक जिस तरह चाहता है उसके मुताबिक असबाब मुहैया करता है। उसने हस्ब वादा फरिश्तों को भेजा, जैसा कि पहले बयान हुआ। फरिश्तों का काम अहले ईमान के दिलों को मुतमईन करना था, ताहम उसी ज़िमन में इक्का दुक्का ऐसे मौके भी पेश आए जब फरिश्तों ने काफिरों पे ज़रब भी लगाई। मकसद मुसलमानों को यकीन दिलाना था कि उनकी मदद के लिए फरिश्ते मौजूद है। चुनांचे उनके हौसले बुलंद हो गए, वो कुफार पर टूट पड़े और आखिर अल्लाह ताला ने फतह से हमकनार किया। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की इमदाद के लिए एक तो फरिश्तों को नाजिल किया, और दूसरी इमदाद इस तरह फरमाई इज़ युग़श्शिकुमुन्नुआस अमनतम मिन, उस वक्त को भी ध्यान में लाओ जब अल्लाह ताला तुम पर ऊँग डालता था अपनी तरफ से अमन दिलाने के लिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जिस दिन जंग बदर बर्पा हुई उस रात कोई सहाबी ऐसा न था जो सोया ना हो। अल्लाह ताला ने सब पर नींद डाल दी और वो खूब सोए। सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात बेदार रह के नमाज पढ़ते रहे, अल्लाह ताला के यहाँ मुनाजात और दुआएं करते रहे। तमाम सहाबा पे नींद कारी कर देना ये अल्लाह ताला की ख़ास हिकमत और मुसलमानों की फतह की निशानी था। तो जंग के दौरान नींद का आना मुबारक होता है, इसके बरखिलाफ अगर नमाज के दौरान नींद आए तो ये मनहूस होता है, क्योंकि ऐसी सूरत में शैतान वसवसा डालता है। हज़रत मौलाना शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ का दर्स दिया करते थे। दौरान दर्स अगर किसी साथी पे नींद का गलबा होता तो फरमाते ये शैतान का काम है, उठो और वुज़ू करके आओ। लेकिन जंग के दौरान नींद आ जाए तो इंसान की दहशत दूर हो जाती है और आदमी फिर से ताज़ा दम हो जाता है। तो जंग बदर के मौके पे अल्लाह ताला ने ये मेहरबानी फरमाई कि मुसलमानों पर नींद या ऊँग डाल दी, जिससे वो ताज़ा दम होकर बेहतर तौर पे जंग के काबिल हुए। और अल्लाह ताला का तीसरा इनाम ये हुआ वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माअ, अल्लाह ताला ने तुम पर आसमान से पानी नाजिल कर दिया। जैसा कि पहले अर्ज किया जा चुका है कि मुसलमानों के मैदान बदर में पहुंचने से पहले कुफार नशीबी और पानी वाले इलाके पे कब्जा कर चुके थे, और मुसलमानों के हिस्से में रेतला इलाका आया था
جہاں پاؤں دستے تھے اور سواری ٹھیک طور پہ نہیں چل سکتی تھی۔ اسی دوران بعض مجاہدین کو غسل کی ضرورت پڑ گئی لیکن پانی نہیں تھا، اور ساتھ شیطان نے بھی وسوسے ڈالنے شروع کر دیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے باران رحمت کا نزول ہو گیا۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں نے غسل کیا، استعمال کے لیے پانی بھی جمع کیا، جانوروں کو پلایا، مشکیزیں بھر لیے، اور اس کے علاوہ بارش کی وجہ سے ریت جم کر سخت ہو گئی اور سواریوں کو چلنے میں دقت نہ رہی۔ ریتلا حصہ سخت ہو گیا جس کی وجہ سے مجاہدین کے پاؤں بھی جمنے لگے۔ ادھر کافروں کے پاس نشیبی علاقہ تھا، وہاں دلدل ہو گئی، ان کے لیے نقل و حرکت میں مشکلات پیدا ہونے لگی، تو گویا بارش برسا کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آسانی اور کفار کے لیے مشکل پیدا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر آسمان سے پانی نازل فرمایا لیطہرکم بہ، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے۔ تم نے وضو اور غسل کیا، طہارت حاصل کر لی، اور اس سے یہ بھی مقصود تھا وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، تاکہ اس کے ذریعے سے تم سے شیطان کی وسوسے کو دور کر دے۔ بارش کے نزول سے پہلے شیطان دلوں میں وسوسہ اندازی کر رہا تھا، دیکھو تم اپنے آپ کو حق پرست کہتے ہو، لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ نہ تو تمہارے پاس اچھی جگہ ہے جس پہ قدم جم سکے، نہ تمہارے پاس پانی ہے جس سے تم اپنی ضروریات پوری کر سکو۔ جب بارش ہو گئی تو اس قسم کے شیطانی وسوسے دور ہو گئے، مسلمانوں کے دل مطمئن ہو گئے۔ اسی لیے فرمایا کہ بارش کا نزول شیطان کے وساوس کو دور کرنے کے لیے بھی تھا، اور اس لیے بھی وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تاکہ تمہاری قدموں کو مضبوط کر دے۔ ظاہری طور پہ تو قدم اس لیے جم گئے کہ ریت جم گئی، باطنی طور پہ فرشتوں کو نازل فرما کر مسلمانوں کے دلوں کو مطمئن کر دیا۔ وہ قدم جمانے کی یہ دونوں مطلب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نزول ملائکہ کی کیفیت کو بیان فرمایا، اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں کو وحی بھیجی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، تو تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، ان کو تسکین دلاؤ، ان کے دلوں میں ایسے خیالات ڈالو جس سے وہ مطمئن ہو جائے۔ اور میں یہ کروں گا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا اور وہ مسلمانوں سے خوفزدہ ہو جائیں گے۔ اور وہ کیا ہو جائیں گے؟ مسلمانوں سے خوفزدہ ہو جائیں گے۔ اور پھر تم یہ کام کرو، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، تم ان کی گردنوں پہ مارو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کے ہر پور پہ ضرب لگاؤ۔ یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے یا یہ اشکال پیدا ہوتا ہے، کافروں کی گردنوں اور ان کے پور پر مارنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا یا مجاہدین کو؟ تو جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، لڑائی کرنا فرشتوں کا کام نہیں تھا، یہ تو مادی اسباب میں مجاہدین کو ہی انجام دینا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں اسباب مہیا کر دیے تو انہوں نے یہ کام بخوبی انجام بھی دیا۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف سے ضرب لگانے کی اکا دکا واقعات بھی صحابہ کو دکھا دیے۔ اس طرح کافروں کے دلوں میں رعب بھی طاری ہو گیا اور مسلمانوں کو فرشتوں کی تائید بھی حاصل ہو گئی، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار کیا۔ اور فرمایا ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہوا کہ کافروں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ 13 سالہ مکی زندگی میں اہل ایمان نے کفار کے ہاتھوں سخت تکالیف برداشت کیے، لیکن جب ہجرت کر کے مسلمان مدینہ پہنچ گئے، کفار کی ایذا رسانیوں سے چھٹکارا حاصل ہوا اور انہوں نے اپنی ریاست قائم کر لی، تو 1.5 سال کے قلیل عرصے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس قدر حوصلہ افزائی فرمائی کہ کفار مکہ کو شکست فاش دے دی۔ ابھی کچھ دن پہلے ابو جہل نے کعبہ شریف کی چھت پہ کھڑے ہو کے اپنی تجارتی قافلے کی حفاظت کے نام پر لوگوں کو نکالا تھا۔ وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے تھے، وافر ساز و سامان بھی تھا، شراب کے مٹکے اور ناچنے گانے والی عورت تھیں، حوصلہ افزائی کے لیے ہمراہ تھی۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے شکست فاش سے دوچار کیا کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی سخت مخالفت کی۔ اہل ایمان کو طرح طرح کی سخت تکالیف پہنچائی تھی، حتیٰ کہ ان کے ہجرت کر جانے کے بعد بھی ان کے خلاف منصوبے بناتے رہے تھے۔ تو فرمایا کفار کی اس جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ کی سزا بھی بڑی سخت آئی، 70 کفار مارے گئے، 70 قیدی بنا لیے گئے۔ یہ تو دنیا کی سزا تھی، اور آخرت کی دائمی سزا اس کے علاوہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم فذوقوہ، یہ اس لیے تھا فذوقوہ، یہ سزا تم نے دیکھ لی ہے، اس کا مزہ چکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غلیب بدر پہ کھڑے ہو کے واصل بجہنم ہونے والے کافروں سے خطاب فرمایا تھا۔ آپ نے نام لے لے کر کہا تھا اے فلاں اے فلاں، اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا، اب تم بتاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ تمہیں ذلیل کرنے کا جو وعدہ کیا تھا اس کو تم نے سچا پایا یا نہیں؟ اسی لیے فرمایا کہ اس عذاب کا مزہ چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور بے شک کافروں کے لیے جہنم کی سزا بھی باقی ہے۔ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، وہ اس دائمی سزا میں بھی ضرور مبتلا ہوگا۔ دنیا میں سزا کے طور پہ ساز و سامان گیا، آدمی مارے گئے، ذلیل و خوار ہوئے، کفر کا زور ٹوٹ گیا، وہ مرعوب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ وہ بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے علاوہ کوئی سہارا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح مبین عطا کی، جس سے مسلمانوں کا رعب ساری دنیا میں طاری ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، جنگ کے کچھ قوانین اور اصول بتایا کہ جب میدان جنگ میں تمہاری کافروں کے ساتھ ٹکر ہو، یعنی جب دو نظریات آپس میں متصادم ہو اور کفار اپنا باطل پروگرام چھوڑنے پر تیار نہ ہو بلکہ الٹا اسلام کو مغلوب کرنا چاہیں، تو لا محالہ ان سے جنگ ہوگی۔ یہ بات سورت کی ابتدا میں بیان ہو چکی ہے۔ کفار اسلام کے راستے کو ہر صورت میں روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی آخری خواہش یہی ہے کہ کس طرح کفر کو غالب بنایا جائے، تو ایسی صورت میں جنگ ناگزیر ہوگی اور اہل ایمان اس سے دامن نہیں بچا سکیں گے۔ جب جنگ لازمی ہو گئی تو پھر اس کے اصول اور ضوابط بھی ضروری ہے، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی۔ زحف کا لفظی معنی گھسٹ کر چلنا ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیے زحف الصبی بولا جاتا ہے یا زحف الصبی، کہ وہ پاؤں پر نہیں چل سکتا، گھسٹ کر چلتا ہے۔ اس سے مراد لشکر کا اکٹھا ہونا۔ جب بہت بڑا لشکر مل کر چلتا ہے تو بھیڑ کی وجہ سے وہ ایسا حرکت کرتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے گھسٹ کر چل رہا ہے۔ مطلب یہ کہ جب میدان جنگ میں تمہاری دشمن کے ساتھ مدبیر ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ، تو تم ان کی طرف پشتے پھیر کر مت بھاگو، بلکہ دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور کمزوری مت دکھاؤ۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن کے ساتھ ٹکر لینے کی تمنا نہ کرو، بل صلو اللہ العافیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ سے خیر اور عافیت کا سوال کیا کرو۔ وَإِذَا لَقِيتُمْ، اور جب دشمن سے آمنا سامنا ہو جائے، فَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، تو جان لو کہ جنت جو ہے تلواروں کے سائے میں ہے۔ یعنی جب تم پر جنگ ٹھونس دی جائے پھر ڈٹ کے مقابلہ کرو، پیٹ نہ دکھاؤ۔ محدثین اور فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ بیماریوں کے متعلق بھی یہی اصول ہے کہ کوئی مومن بیماری کی خواہش نہ کرے، اور اگر بیماری لاحق ہو جائے تو پھر صبر کر لے، بیماری کو برداشت کرے، جزع فضا نہ کرے، اللہ تعالیٰ اسی میں اجر عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ جنگ کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر مسلط ہو جائے تو پھر خوب اچھے طریقے سے لڑنی چاہیے۔ اسلام کی ابتدائی زمانے میں کفار سے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو کھڑی آزمائش سے گزرنا پڑتا تھا۔ ان کے لیے حکم تھا کہ دشمن کی تعداد تم سے چاہے 10 گنا بھی زیادہ ہو، تم نے پیٹھ نہیں دکھانی بلکہ ڈٹ کے مقابلہ کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما دی اور اس طرح حد بندی کر دی کہ اگر دشمن تم سے دگنی تعداد میں ہو تو ان کا مقابلہ کرنا ضروری ہے، اور اگر اس سے زیادہ یعنی 4 گنا یا 10 گنا ہو تو پھر جنگ سے کنارہ کشی اختیار کی جا سکتی ہے۔ یہ مضمون بھی اسی صورت میں آگے آ رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تم پر تخفیف کر دی کہ اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 کافروں پہ غالب آئیں گے،
اور 1000 صابر مجاہدین 2000 کفار کے لیے کافی ہوں گے۔ تو فرمایا جب کفار سے ٹکر ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہو، کیونکہ یہ بہت بڑا اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں داؤد علیہ السلام کے ساتھیوں کا ذکر فرمایا، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی تھی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ ہمیں صبر عطا کر اور ہمارے قدموں کو دشمن کے مقابلے میں مضبوط کر دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کفار پر نصرت عطا فرما۔ مطلب ثابت قدمی جنگ کا پہلا قانون ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اسلامی فلسفہ بھی بیان فرمایا کہ اے اہل ایمان تمہارے لیے جنگ مقصود بذات نہیں ہے۔ یہ کافر وغیرہ جو ہے، اغیار جو ہے، ان کی جنگ سے مراد کہ ملک لے لینا، مال و دولت کو حاصل کرنا یا لوگوں کو غلام بنانا ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کے جنگ کا مقصد اقامت دین ہوتا ہے۔ اس کا واحد مقصد کلمت اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو بلند کرنا ہوتا ہے، اس سے کافر مغلوب ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافر بے عقل ہے جو عصبیت کی وجہ سے جنگ کرتے ہیں، اور اہل ایمان صاحب عقل ہے، جنگ سے ان کا واحد مقصد غلبہ دین ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دشمن کے ساتھ جنگ کے دوران باغ کڑے ہونا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پسپا ہونے والوں کے لیے سزا کا بھی ذکر کیا، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ، کہ جو آدمی لڑائی کے دن کافروں کی طرف سے پیٹ پھیر کر بھاگے گا، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا وہ ہے، فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو بے شک وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا۔ اللہ تعالیٰ بھاگنے والوں پہ ناراض ہوگا۔ ایسے لوگ یہود کی طرح مغلوب علیہ ٹھہریں گے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا وَمَأْوَاهُ جہنم، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم لوٹ کر جانے کی بہت بری جگہ ہے۔ اس لیے میدان جنگ سے پیٹ نہیں پھیرنی چاہیے، ورنہ آدمی جہنم میں پہنچ جائے گا۔ تو یہاں پہ ترجمہ ذرا بڑے احتیاط سے کرنا ہے، بڑے احتیاط سے، ٹھیک ہے۔ یہ میں ذرا دوبارہ بھی نشاندہی کر لیتا ہوں۔ یہ اتنا جو حصہ ہے وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، کہ جو کوئی اس دن اپنی پشت پھیر لے گا، کہ إِلَّا مُتَحَرِّفًا، اس کا ابھی نہیں کرنا ہے، اس کا بعد میں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے ساتھ آگے جو حکم لگے گا اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ آگے جو حکم ہے فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ، فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ، یہاں سے اس کا تعلق وہ پچھلے جملے کے ساتھ ہے، فَقَدْ بَاءَ، کہ جو جنگ میں منہ پھیرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو لے کر لوٹے گا، وَمَأْوَاهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہوگا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہ درمیان میں دو جملے ہیں، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ، یہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ یہ دو افراد جو ہے یہ اس سے مستثنیٰ ہے، یہ پیٹ پھیر کر بھاگ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ اب اس کی وضاحت یہ کہ بھاگنے کے لیے دو صورتوں میں استثناء ہے۔ پہلی صورت إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، کہ کوئی شخص اس لیے بھاگ آیا تاکہ لڑائی میں پینترا بدل سکے، دشمن کو جھانسا دے کر دوبارہ حملہ آور ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لڑائی جو ہے داؤ پیچ کا نام ہے، لہذا داؤ پیچ کے طور پر پیچھے ہٹانے والے پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا استثناء اس صورت میں ہے متحیزاً الی فئۃ، یا وہ اپنے گروہ کے پاس ٹھکانہ پکڑنے والا ہو۔ عربی میں حیز جو ہے مکان کو کہتے ہیں، متحیز حیز، یعنی جس مقام پر اس کے باقی ساتھی ہیں ان کے پاس پہنچ جائے تاکہ ان کے ساتھ مل کر کوئی بہتر جنگی حکمت عملی اختیار کر لیں، تو ایسی صورت میں بھی گنہگار نہیں ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ کیا، لشکر کو وہاں کی صورتحال کے پیش نظر پسپائی اختیار کرنا پڑی، تاہم انہیں سخت پریشانی ہوئی کہ کہیں وہ اللہ کے ہاں اس کوتاہی پہ سزا کے مستحق نہ ٹھہرے۔ واپس آ کر انہوں نے ساری صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دی اور اپنی مذکورہ پریشانی کا بھی ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، تم پیچھے بدل آنے والے ہو اور میں تمہارا گروہ ہوں، تمہیں واپس لوٹ آنے پہ کچھ ملامت نہیں ہے، تم جہنم میں جانے والے نہیں ہو بلکہ اپنے گروہ کے پاس پہنچ جانے والے ہو تاکہ بہتر تدبیر نکالی جا سکے۔ تو فرمایا ان دو صورتوں کے علاوہ
اگر کوئی مسلمان جنگ سے بھاگ آئے گا تو وہ خدا کی غضب کا نشانہ بنے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ اصل قانون یہی ہے، اور باقی ساری ضمنی باتیں ہیں جو نمبر وار آتی رہیں گی۔ تو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا یہ بہت عظیم قانون ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کی فتح کی حقیقت کو اس طرح بیان فرمایا، فلم تقتلوہم، اے مسلمانوں جنگ بدر میں جو کفار کثیر تعداد میں قتل ہوئے ان کو تم نے قتل نہیں کیا، ولیکن اللہ قتلہم، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے قتل کیا۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ولیکن اللہ قتلہم، انہیں اللہ تعالیٰ نے قتل کیا، تم نے قتل نہیں کیا۔ کفار کی شکست اللہ تعالیٰ کی امداد غیبی کی بنا پر ہوئی، اس نے ایسے اسباب پیدا فرمائے جس کی وجہ سے تمہیں فتح حاصل ہو گئی، ورنہ تو وانتم اذلہ، تم تو بہت ہی کمزور تھے، نہ تمہارے پاس جنگی ہتھیار تھا، نہ سواریاں تھیں، نہ افرادی قوت، اور تمہارے دشمنوں کے پاس سب کچھ تھا، اور پھر انہیں پیچھے سے کومک پہنچنے کی امید بھی تھی، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی فتح یہ امداد غیبی کی مرہون منت تھی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب بدر کی لڑائی زوروں پر تھی تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک مٹھی بھر یہ کنکریاں لے کے دشمن کی طرف پھینکیں، تو طبرانی کی روایت میں آتا ہے آپ نے صحابہ سے کنکریاں اٹھانے کو فرمایا، انہوں نے دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کفار کی طرف پھینک دیے، اور زبان سے فرمایا شاہت الوجوہ، کہ کفار کے چہرے ذلیل و خوار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وہ کنکر ہر کافر کی آنکھ میں پڑی، وہ پریشان ہو کے آنکھیں ملنے لگے، تو ادھر مسلمانوں نے فیصلہ کن حملہ کر کے کفار کی کمر توڑ دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص امداد تھی کہ مٹھی بھر کنکریوں نے سارے کافروں کو پریشان کر دیا۔ اسی واقعے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہاں یاد دلایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اے پیغمبر جو مٹھی بھر آپ نے کنکریاں پھینکی تھی وہ دراصل آپ نے نہیں پھینکے تھے، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر پھینکے تھے، اس کی وجہ سے کفار کا زور ٹوٹ گیا اور وہ مغلوب ہو گئے، اور اس کارروائی سے اللہ تعالیٰ کا یہ بھی مقصود تھا وَلْيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ تعالیٰ مؤمنوں کو اپنی طرف سے آزمائے، بہت اچھی طرح آزمانا۔ اللہ تعالیٰ کو اہل ایمان کی ثابت قدمی کی آزمائش بھی کرنا تھی۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مسلمانوں کی ساری محنت، کوشش اور کاوش اللہ تعالیٰ کی علم میں ہے، اور فرمایا ذالکم، یہ بات تو ہو چکی جس کو تم دیکھ چکے ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ وہ پورے ساز و سامان اور افرادی قوت کے ساتھ بدر کے میدان میں اترے تھے، مسلمانوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ مطلب یہ کہ فرشتوں کافروں کی شکست اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہوئی، اس میں مسلمان اپنا کوئی کمال نہ سمجھے۔ پہلے گزر چکا کہ کس طرح مسلمان اللہ رب العزت سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اللہ تعالیٰ نے بشارت سنائی، فرشتے نازل فرمائے، دلوں کو تسکین بخشی، شدید خطرے کے دوران نیند طاری کر کے دلوں کو سکون بخشا، عین موقع پہ باران رحمت کا نزول فرما کر مسلمانوں کے حق میں مادی اسباب پیدا کیے، شیطان کی وسوسوں کو دور کیا، اس طرح مسلمانوں کو فتح کے تمام اسباب مہیا کیے، اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے مٹھی پھینکوا کر کافروں کو پریشان کیا، تو اس طریقے سے اہل ایمان کی فتح کے لیے راستہ ہموار کیا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو سست، کمزور اور ناکام کرنے والا ہے۔ یہاں تک تو مسلمانوں پہ احسانات جتلا کر انہیں اللہ تعالیٰ کے قانون کی پابندی کا حکم دیا گیا۔ اب آگے پھر کفار کی طرف گفتگو ہو رہی ہے، اور ارشاد ہوتا ہے ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے کفار کا گروہ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو۔ مکی زندگی میں مشرکین اہل ایمان سے کہا کرتے تھے کہ تم کس کامیابی کی امید لگائے بیٹھے ہو، متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ تمہارے رب کا فیصلہ کب آئے گا۔ اسی سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم فیصلہ طلب کرتے ہو فقد جاءکم الفتح، تو فیصلہ آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بربادی اور مسلمانوں کی کامیابی کا فیصلہ دے دیا ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اب بھی کفر اور شرک سے باز آ جاؤ، توبہ کر کے دین حق کو قبول کرو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم اپنے باطل عقیدے پر ہی پلٹ کر آؤ گے، نعود
تو ہم بھی پلٹ کر تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک کر دیں گے، تمہیں ذلیل و خوار کریں گے، مسلمانوں کو غالب کریں گے، کیونکہ وہ صراط مستقیم پر ہے۔ اور یاد رکھو وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ، اور ہرگز تمہارا گروہ کچھ بھی تمہارے کام نہیں آئے گا، وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ وہ کثیر تعداد میں ہی کیوں نہ ہو، وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ وہ کثیر تعداد ہی میں کیوں نہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اس کا وعدہ ہے کہ میری تائید اور نصرت تمہارے ساتھ ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے پکی ایماندار ہو۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پہ پورا فرما دیا۔ کافروں کی ساز و سامان اور اسلحہ سے لیس کثیر تعداد کو مسلمانوں کی بے سر و سامان نی اور قلیل تعداد کے سامنے ذلیل و خوال کر کے رکھ دیا۔ تو یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ ایمان کے ساتھ مشروط فرما دیا۔ اگر ایمان کمزور ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت سے زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، ہمیں پہلے ایمان کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکلات حل کروانا چاہتے ہیں، سکون کی زندگی چاہتے ہیں، تو ہمیں ایمان کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ پھر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اپنی نصرت کے وعدے کس طرح پورے کرتا ہے۔ تم نے تو زوال کے اسباب جمع کیے ہوئے ہیں، اور ہم نے سب نے زوال کے اسباب جمع کیے ہوئے ہیں، اور ان سے ترقی کی امید ہم لگائے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے شک مؤمنین کے ساتھ ہے، لیکن پہلے ہمیں اپنے آپ کو مؤمن بن کے دکھانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک کے حالات صحیح نہیں چل رہے، پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، دوبارہ کرنا چاہوں گا کہ روزانہ 5 منٹ وقت نکالیں اور یہ 3 کام کریں۔ ایک تو کثرت سے استغفار پڑھیں ان 5 منٹ میں، درود شریف پڑھیں، مختصر ترین درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح آیت کریمہ پڑھیں اور ملک کی بہتری کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے تمام مشکلات کو حل فرمائے، تمام مصائب کو دور فرمائے، اور ہمارے ملک کو صحیح معنی میں اسلامی اور فلاحی ریاست بنائے، اسلام کا قلعہ بنائے، اور لا الہ الا اللہ کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا لا الہ الا اللہ کی تقاضوں پر عمل کرنے والا ہمیں بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔